2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन जबकि 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में इंतखाबी दंगल होगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल बराह रास्त सियासी जंग में बदलता दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन दागदार करार देते हुए चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर से तहकीकात का मुतालबा किया और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नून लीग के खिलाफ सख्त लबो लहजा इख्तियार किया और इलेक्शन कमीशन से तहकीकात का मुतालबा भी कर डाला है। रियासत फैसला करे, इसके लिए नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है या पाकिस्तान? बिलावल साहब इस मुतालिक क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं और आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए नून लीग को वोट दिया। फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। आपको जीबी में अवाम ने आपके हक में फैसला किया, मुस्लिम लीग नून ने बहुत फराख दिली के साथ खुश होकर आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज किया। जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। शिकवा जवाब शिकवा का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज मुजफ्फराबाद में भी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए नून लीग को आड़े हाथों लिया है। एक सियासी जमात नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। नवाज शरीफ तीसरी बार वज़ीर आज़म आज़ाद इलेक्शन की वजह से बने, आज भी ये फॉर्म 47 की वजह से हुकूमत में बैठे हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने इसको बड़ा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है। क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वो किस मुंह से इनकार कर सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि धांधली नहीं करते? ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा डॉक्टर कादिर खान मंदोखिल साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मंदोखिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, बिलावल भुट्टो साहब के जो कंसर्न्स हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, पब्लिकली उसका इजहार कर रहे हैं, फॉर्म 47 या धांधली ज़्यादा जो हुकूमत है वो करार दे रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वफाक में इन्हीं के साथ इत्तेहादी बन के बैठी हुई है। ज़ाहिर है पीडीएम का दौर हो या उसके बाद पीडीएम गवर्नमेंट हो, अब की जो इस वक्त का स्टेटस को है उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्वली बेनिफिशियरी है, इस हुकूमत के साथ बैठी हुई है और उसी के ऊपर जो है वो तनकीद भी कर रही। ये जीबी गए थे लेकिन जीबी की आवाम ने उनको बोला कि आप चेरी का हो जो यहाँ से, यही फार्मूला फिर उन्होंने आज़ाद कश्मीर में इस्तेमाल करने की कोशिश की और कर रहा है। जहां 13 हल्कों के लिए 16,000 भेजे गए वहां पे, तो आप मुझे बता दो कि फिर अब इलेक्शन से पहले ये सारे एतराज़ात कर रहे थे कि बाबा इलेक्शन रूल्स किसी चिड़िया का नाम है, कानून किसी चिड़िया का नाम है और मैं इलेक्शन जमाने से लड़ता आ रहा हूँ। इलेक्शन में मेरे हक में किसी ने गेट बनाया था मेरी तस्वीर के साथ, इलेक्शन कमीशन ने मुझे बुला के 50,000 का चालान पकड़ा दिया है। मैंने कहा बाबा मुझे तो पता भी नहीं है, ये हमारे दोस्तों की मोहब्बत है, चलो मैं हटा देता हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ उनको दिन भर वो जो हमारे मुख्तार यूनुस को गोलियां मार के शहीद किया, 3 कारकुनों को डॉक्टर साहब वो ये शिकवा जो बिलावल साहब ने किया वो तो रियासत से कर रहे हैं कि रियासत ये फैसला करे कि नून लीग का साथ देना है या आवाम के साथ खड़े होना है। यहाँ बिलावल साहब की रियासत से क्या मुराद है सर? देखिए रियासत से मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। रियासत हुकूमत पाकिस्तान है, रियासत असम्बली है, सेनेट है, सूबाई असम्बली है, ये सारे जो पिलर है इनको आप रियासत कह सकते हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट है जिसके तरफ आपकी ज़हन में कोई बात आ रही है तो वो जो फोर्सेस है उनको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसपे। लेकिन आप अगर जो गलत बयान नहीं, ये बड़ा अच्छा हो गया, क्लैरिटी आनी चाहिए कि हमारे यहाँ रियासत किसको कहते हैं। हमने तो उर्फ़-ए-आम में एस्टैब्लिशमेंट का नाम रियासत रखा हुआ है, हम उर्फ़-ए-आम में कंसेंट क्वार्टर्स को रियासत कहते हैं, तो यहाँ बिलावल साहब ने जब रियासत कहा तो किसको रेफर किया है? देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको कि अगर आप रियासत अमेरिका कहते हो तो इसका मतलब जो है ना वो अमेरिका की फौज नहीं होता है।
امریکہ کے جو ادارے ہوتے ہیں سرکاری جیسے ہوتا ہے یا اسمبلی سینٹ ہوتا ہے، ان تمام جو حکمرانی کرتے ہیں ان کو ریاست کہتے ہیں، اسٹیٹ کہتے ہیں. مثال آپ کسی ملک کا بھی حساب لے لیں. لیکن اگر آپ جان بوجھ کے مریم بی بی یا عظما بخاری بیانات کر رہے ہیں، اور عظما بخاری کا بیان بھی آپ چلا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. امریکہ کے اندر ریاست کس کو کہتے ہیں، برطانیہ میں یا دیگر ڈیولپ کنٹریز میں ریاست کس کو کہتے ہیں؟ آئی ایگری ٹو دیٹ پوائنٹ. لیکن ہمارے ہاں ریاست کس کو کہتے ہیں؟ شاید وہ جب بلاول صاحب نے کہا تو سب کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں جس کی طرف آپ کو پرزور اشارہ ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. ہر ٹاک شو میں ہر سیاستدان کہتے ہیں. ریاست تو ریاست پاکستان ہے نا، یعنی اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ تو ایک فوجی ادارے ہیں ان کو کہتے ہیں. ریاست تو پورا پاکستان ہے جس میں میں اور آپ بھی شامل ہے. سوال میرے یہ کہنے کا کہ اس طرح یہ باتیں کر کے بلاول صاحب نے ٹھیک فرمایا. اسی عظما بخاری کا آپ ماضی کا بیان جب یہ پیپلز پارٹی میں تھی، وہ مریم بی بی کے بارے میں کہتی ہے بی بی آپ کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتی ہے. آپ خود فارم 47 کی جو بلاول صاحب نے کہا تو آپ کے اپنی ترجمان نے ماضی کے ویڈیو اٹھا کے دیکھ لے. سوال ہمارا یہ ہے ریحان طارق صاحب کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آزاد کشمیر کا الیکشن پی ٹی آئی کا جیت جائے، جماعت اسلامی جیت جائے، جے یو آئی جیت جائے، کوئی اور پارٹی جیتے، خواہ ان پٹواریوں کو آپ نے حکومت دینا ہے، ان فارم 47 کے لوگوں کو آپ نے دینا ہے. سر ریاست کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ پاپولیشن بھی ہے، عوام بھی ہے. تو عوام یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ فارم 47 والوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہاتھ ملا کے حکومت کی سہولت کار بن کے کیوں بیٹھی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ اس حکومت کے ہاتھ تو پیپلز پارٹی نے مضبوط کیے ہوئے ہیں. میں آپ کے اگر الفاظ میں کہوں تو فارم 47 والوں کو مضبوط آپ نے کیا ہوا ہے. دیکھیں ریحان طارق صاحب دوبارہ تھوڑا سا میرے بات غور سے سن لو اور آپ کے سننے والے بھی سمجھے کہ یہ جملہ بڑا آسان ہے کہ آپ نے کیوں ساتھ دیا. جب 2024 کا الیکشن ہوا اور میرے فارم 47 کے تحت تو مخبر خاص مصطفیٰ کمال کو بنایا گیا، میں تو اگلے الیکشن کا انتظار کر رہا ہوں. میں نے آسمان سر پہ نہیں اٹھایا، اعتراض ضرور کیا اور کرتا رہوں گا. لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے بڑی پارٹی تو پی ٹی آئی تھی. ہم نے پی ٹی آئی کو غیر مشروع طور پہ آفر کیے، انہوں نے ہمارا آفر کو ٹکرا دیے. اب آپ بتا دو بحیثیت جرنلسٹ کہ اگر ہم نون لیگ کو سپورٹ نہیں کرتے تو کیا یہ حکومت اسمبلی قائم ہو سکتی تھی؟ بالکل نہیں ہو کیا سکتی. یہ جو نہیں ہو سکتی، جب نہیں ہو سکتی تو دو صورتحال ہو سکتے تھی. یا ری الیکشن ہوتا تو کیا ری الیکشن اس سے زیادہ بہتر ہوتا، یا ایک اور مارشاء اللہ کو آپ دعوت دیتے. دیکھو ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا بیان ریکارڈ میں موجود ہے ابھی پچھلے مہینے. انہیں بولا 28ویں ترمیم اگر نہیں مانی گئی ہے تو یہ جو ہے نا وہ جمہوریت جو ہے ڈی ریل ہو جائے گی. یہ تو وہ ڈی ریل میں سفر کرنے والے ریل کے مسافر ہے. یہ تو ہمیشہ جو ہے نا چور دروازے سے حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً جو آپ کی بات اور جو اس کی بات میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کو سوچنا ہوگا، ہمارے بڑوں کو سوچنا ہوگا. اور میں ہمیشہ سے ریحان طارق بھائی میں مخالفت کرتا ہوں کہ نون لیگ کی وجہ سے ہم پنجاب میں کمزور ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جو دو گالیاں ان کو پڑتی ہے تو اس کی چینٹیں ہمارے پر بھی گرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت نون لیگ کے پاس 169 پہ وزیر اعظم آتا ہے، 170 کا فگر ان کے پاس موجود ہے، جبکہ وزیر اعظم کو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی وجہ سے نواز شریف صاحب نے گلہ کیا ہے کہ مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دے. وہ دراصل میں وہاں تو ایم ایل اے نہیں ہے، الیکشن لڑا ہے. انہوں نے دراصل میں یہ کہا کہ میرے چھوٹے بھائی جو ہے نا آلریڈی 170 کا فگر ہے تو یہ سٹیپ ڈاؤن کر دے اور مجھے وزیر اعظم بنا دے. مسئلہ تو صرف اتنا ہے. لیکن سوال ان ساری چیزوں کا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہم نے آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمیشنر سے کہا ہے. آج ہمارے راجہ پرویز آصف جو سابق وزیر اعظم نے سے پریس کانفرنس کی ہے، ایک حلقے میں 91 سے لے کے 99% ووٹ کاسٹ ہوئے. یعنی 5 سال میں نہ کوئی مرا ہے، نہ کوئی باہر گیا ہوا ہے، نہ کوئی بازار گیا ہوا ہے، کہیں بھی نہیں گیا، ووٹ ڈالا ہے. ایک پولنگ اسٹیشن میں 358 ٹوٹل ووٹ تھے، ووٹ ڈالے گئے 462. اسی چیزوں کے لیے ہم نے کہا کہ آپ اس کی انکوائری کرا دے، آپ اس کی ری پولنگ کرا دے، آپ ریزلٹ روک دے. اس پٹواری چیف الیکشن کمشنر اس حلقے LA 12 کبھی ریزلٹ اناؤنس کر دیے اور پھر میڈیا پہ آ کے بڑے بے شرمی سے کہتا ہے ویڈیو جعلی ہے. ریاست کا وہ فیصلہ جو جی بی میں قابل قبول تھا وہ آزاد کشمیر میں قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ بڑا سادہ سا سوال. دیکھیے آپ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جی بی کا الیکشن 2024 کا الیکشن نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے قبول کی ہے، جمہوریت کو پٹلی سے نہ اتارنے کی. جی بی کا الیکشن جو نا ہماری ساری خدشات گزارشات کے باوجود ہم نے اس کو قبول کی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ روز آپ ڈرامہ کریں. آپ نے پنجاب گورنمنٹ اسی ڈرامہ بازی پہ بنا لی ہے، آپ نے وفاق اسی ڈرامہ بازی پہ اکثریت سیٹ لے لی ہے. اب آپ کہہ رہے آزاد کشمیر بھی دے دو. اور تھوڑی دیر کے لیے ریحان طارق سوچ رہو کہ اگر یہ خدا نخواستہ وزیر اعظم نون لیگ آ جاتا ہے
کیا 4 دن یہ وزیر اعظم اپنی کرسی پہ بیٹھ سکے گا؟ آپ مت بولیے. ایکشن کمیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے, پی ٹی آئی بھی احتجاج پہ, پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اگر ساتھ دے دے پھر کیا ہوگا تیرے کالیا؟ پھر یہ تمہارا سی ڈی بدماشی کوئی کام نہیں آئے گا تمہارا. تو پھر میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ ہونے دیں, پھر تو ظاہر ہے آپ نے جو چینج آیا ود ان دی اسمبلی, اور اس کے بعد فیصل ممتاز راٹھور صاحب پرائم منسٹر بن گئے, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جو بھگتا ہے, تو اگر یہی معاملہ ہے تو پھر عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کر لے, آنے دے نون لیگ کی گورنمنٹ کو, وہ بھی فیس کر لیں گے. لیٹس جسٹ لیٹ دیم فیس دی میوزک. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ مجھے تپڑ بھی مارو تو کیا میں فریاد بھی نہ کروں؟ کیا ان کی چہرہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کے پیداوار کا چہرہ بھی عوام کو نہ دکھاؤں؟ تو پبلک ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ بتائیں نا, اب ایکشن کریں, ایکشن سپیک لاؤڈ. اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ اب عمل کر کے دکھائے نا پیپلز پارٹی. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا ہے اس سے بھگتنا بھی پڑا ہے الٹیمیٹلی. جیسے آپ پنجاب کو بار بار ریفر کر رہے ہیں, پنجاب سے بھی پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہوئی ہے تو کسی وجہ سے ہوئی ہے. تو اب کی بار تو پیپلز پارٹی سے ایکشن ڈیمانڈ کر رہی ہے پبلک. آپ پیپلز پارٹی کی قیادت کا سوال ایک چھوٹے سے کارکن مندوخیل سے کر رہے ہو. میری تو خواہش یہ ہے کہ یہ آج ہی اس بلا سے جان چھوڑا ہے تو زیادہ بہتر ہے. میں پچھلی اسمبلی میں بھی یہی مخالفت کرتا تھا کہ بابا ان لوگوں سے پیر پگاڑا کا مرون کا یہ مثال موجود ہے کہ نون لیگ وہ مطلب پرست بنیوں کا پارٹی ہے کہ جب مجبور ہوتے ہیں تو یہ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, جب مجبوری نکلتے ہیں تو گلے کو گردن پکڑتے ہیں. تو ان سے کیا وفا؟ یہ پنجاب میں کھڑی ہو کہ میں پنجابی ہوں, کشمیر میں کھڑی ہو کہ میں کشمیری ہوں, گھر کا نام جاتی عمرہ رکھے. یہ ہے کون سے لوگ؟ ان کا ڈومیسائل چیک کرے, شناختی کارڈ کرے. یہ ہے کہ ان کا یہ ساری جال سازی سے یہ پیدا ہوا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے اگلے مہینے پھر جہاز پکڑ کے پھر یہ بھاگ جائے پاکستان سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان بنیوں کے پارٹی سے ان اشرف خود کا اشرفیانی کا مریم نواز نے سٹیج پہ آ کے اس نے نہیں بولا کہ بلو آئیڈ ہم لوگ ہے. بلو آئیڈ کسے کہتے ہیں؟ اشرفیہ کو کہتے ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اشرفیہ ہو, آپ کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ عوام کے درمیان رہے نہیں, آپ لوٹ کسوٹ کے آپ چلے جاؤ گے, ہم نے عوام کے ساتھ رہنا ہے. لیکن میں یہ پھر دوبارہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن اس کی انکوائری کرا لے, ریزلٹ اناؤنس نہیں کرنا چاہیے, اس کو ہولڈ کر لے. اور اگر باقی 2 جو وہ ہے مرحلے ہیں وہ بھی آپ نے اسی طرح ڈرام بازی سے کرنا ہے تو آپ اسے فارم 47 کہتے ہیں دے دو نون لیگ کو. یہ میں غلام مصطفیٰ مغل کی بات کروں, آپ کے اوپر مغل اعظم کا فلم نہیں بنے گا, مصطفیٰ مغل آپ کے اوپر کھل نائک کا فلم بنے گا. کشمیر کا کھل نائک کون؟ غلام مصطفیٰ مغل. یہ فلم بنے گا.